نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے تو صحابہ نے اپنی بات نہیں کی، پہلے سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کی آیات آ گئی کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت پھیلاؤ۔ اب آپس میں سوچنے لگے، چھٹی بھی نہیں مل رہا اور خوراک کھانا بھی نہیں مل رہا ہے تو کیا کریں؟ دوبارہ مشورہ کیا اور مشورہ اسی پر طے ہوا، ایسا کرتے ہیں کہ احد کے پہاڑ کے پیچھے کچھ چشمے ہیں، اللہ کے نبی سے دعا فرماتے ہیں کہ وہاں سے نہریں جاری ہو جائیں، کیونکہ ہم تو زمیندار ہیں، ہمارے کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ پانی جو ہے وہ عورتیں وہ کام کر نہیں سکتی ہیں، بچے کر نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت بیلوں پر کھیتوں کو پانی لگانا پڑتا تھا، وہ مشکل کام تھا۔ تو اگر نہریں جاری ہو جائے گی تو یہ کام ہمارے عورتیں ہمارے بچے بھی کر لیں گے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ دعوت اور جہاد میں شریک رہیں گے۔ تو جب یہ فیصلہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنی بات اللہ کے نبی کے سامنے نہیں رکھی تھی، پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار آج جو بھی مانگیں گے ان کو ملے گا، آج انصار جو بھی مانگیں گے ان کو ملے گا۔ اب آئے تو نہر کی نیت سے کہ ہم نہر مانگیں گے، پانی مانگیں گے، لیکن جب اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تو آپس میں ایک دوسرے کو اشارے سے فرمایا کہ پانی کو کیا کرو، دفع کرو نہر۔ اب یہ فکری آخرت ہے، اگر ہم ہوتے یار آج تو بس وہ چانس ہے، اس طرح کہہ رہے ہیں اب چانس ہے بس ابھی کیا مانگنا۔ وہ ایک عالم فرما رہے تھے کہ میں حرم میں تھا بیت اللہ شریف اور ایک بوڑھا بابا ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا اللہ سے دعائیں اور رو رہا ہے کہ مجھے اس پہ ترس آ گیا کہ یار یہ تو اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو دے گا، اتنا رو رہا ہے کہ آنسو بہ رہے ہیں اس کے۔ کہتا ہے میں نزدیکوں کو سنتا ہوں کہ مانگتا کیا ہے، کہتا ہے وہ کہہ رہے اللہ سے کہا یا اللہ آپ ایسی قدرت ہے، میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، آپ کے گھر کے دروازے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں، ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوں۔ آخر میں کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرا دے۔ تو عالم کہتا ہے کہ میرے دیکھو اگر یہ اللہ سے آج جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کو دے دے، لیکن ہماری نظر جو ہے اس کی دنیا پہ آخرت ہے۔ صحابہ کرام کی نظر آخرت اس کی دنیا پہ ہے۔ ابھی آئے نہر کی نیت سے ہے، پانی کی نیت سے ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مانگو گے وہ ملے گا تو سب نے اکٹھے ایک دوسرے کو اشارے کر کر فرمایا اللہ کے نبی اگر ہمیں جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ملتا ہے تو ہم ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کی مغفرت کرو، ولابناء الانصار، اللہ ان کے بچوں کی بھی مغفرت کرو، ولازواج الانصار، اللہ ان کی بیویوں کی بھی مغفرت فرما، ولموال الانصار، اللہ ان کے نوکروں اور غلاموں کی بھی مغفرت فرما، ولجیران الانصار، اللہ ان کے پڑوسیوں کی بھی مغفرت فرما۔ اب کتنی بڑی چیز لے کر گئے، آئے تھے نہر کی نیت سے لیکن مانگا کیا؟ اس کو کہتے ہیں فکری آخرت۔ انسان کی فکر جو ہے وہ آخرت کی طرف ہے، دنیا کی طرف۔ ہماری فکر دنیا کی طرف۔ دنیا کیا ہوگی؟ جب ہم دیکھیں گے ایک انسان کے پاس بڑی کوٹھی ہے، بڑا گھر ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، لیکن جب ہم یہ سوچیں گے کہ ایک دن تو یہ ختم ہونے والا، اس کو تو مٹی بننا ہے۔ سورہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، اور جب وہ راستے پر جائے اور وہ کسی بڑی کوٹھی کو دیکھ کر اسے متاثر ہو جائے، کسی بڑی گاڑی کو دیکھ کر متاثر ہو جائے، کسی بڑے آدمی کو دنیا کے لحاظ سے دیکھے اور اسے متاثر ہو جائے، کہتا ہے اس نے اللہ کے دین اور قرآن کی ناقدری کی، کیونکہ جس چیز کو یہ دیکھ رہا ہے وہ تو
فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ قرآن کا تعلق یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کیونکہ قرآن آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، دنیا میں بھی آپ کا ساتھ دے گا، قبر میں موت کے وقت بھی آپ کا ساتھ دے گا، قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا، حشر اور صراط میں بھی آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو جنت میں داخل کرا کے چھوڑے گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تو اسی وجہ سے صحابہ اکرام فکر آخرت میں لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی کہ ان کا فکر جو ہے آخرت میں، دنیا کا فکر ہی نہیں تھا۔ علماء واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہے ابو طہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی آئے، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اس ایک آدمی کو کہا کہ اس کو بتاؤ اس کے گھر میں کھجور کی درخت ہے اور اس کی جو شاخیں ہے وہ میرے گھر میں پر آئی ہے، تو جب وہ خود جو کھجور نیچے گرتی ہے ہم تو میرے بچے اٹھا کر وہ جب منہ کو لے کر جاتے ہیں تو یہ آ کر ان سے چھین لیتا ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ ایسا نہ کریں، میرا دل بہت زیادہ اس پہ مجھے دکھ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، اسے کہا کہ آپ ایسا کریں میرے ساتھ ایک سودا کریں۔ اسے کہا کیا؟ کہا آپ کے گھر میں جو کھجور کی درخت ہے مجھے دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت ہے۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تھا وہ ظاہر میں مسلمان تھا، لیکن آخرت کی فکر اس کو تھی نہیں، ظاہر میں مسلمان تھا۔ منافقت جو کہتے ہیں ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، تو اس نے بہانے شروع کر دیے، حضرت یہ تو مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے اور میری بیوی کو بچوں کو یہ میں نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ جو بھی کہتے ہو نا میں دے دیتا ہوں۔ اس علماء لکھتے ہیں کہ دین کے کام میں کبھی بہانے مت بنانا، ایسا نہ ہو کہ کسی اور لوگوں کے فحش میں نہ آ جائیں ہم، کیونکہ اگر دین کے کام میں بہانہ بنائیں گے یار آج دین کی خدمت کرنی ہے، آج مسجد کی خدمت کرنی ہے، آج اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور آپ کہیں کہ مجھے تو یہ ضرورت پڑ گئی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو جب اس آدمی نے یہ کہا تو اللہ کے نبی نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا چھوڑو بس ٹھیک ہے۔ وہ جب مجلس سے نکل گیا تو صحابی تھے وہ مجلس میں بیٹھے تھے، ابو طہدہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی اگر یہ درخت میں لے کر دے دو تو میرے لیے بھی یہی وعدہ ہے کہ مجھے جنت میں درخت کھجور کا درخت ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے لیے بھی یہی وعدہ ہے، تو وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، راستے میں اس کو پکڑا، اس کو کہا کہ بھائی ایسا کرو یہ درخت مجھے بھیج دو۔ اسے کہا دیکھو آپ کو کیسے میرے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، اس کو پتہ تھا میری منافقت ظاہر ہو گئی۔ صحابی نے کہا دیکھو آپ جو قیمت مانگی ہے وہ مانگو، میں انکار نہیں کروں گا، آپ جو قیمت مانگو گے میرے۔ اب اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں آپ کا جو وہ باغ ہے نا وہ مجھے دے دو، درخت میں آپ کو دے دو۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ باغ کتنا تھا، 600 کھجور کے درخت تھے، 600 کھجور کے درخت تھے باغ میں۔ یہ بابا ابھی ہمیں سب آپ کو تو سمجھ رہے کیونکہ آپ کے علاقے میں تو کھجور ہے، ہمارے علاقے میں ہے، ایسا سمجھو کہ 600 کمروں والا ہوٹل ہے اور اس کو ایک کمرے کے بدلے دے رہا ہے، وہ بھی اپنے لیے نہیں۔ تو اب جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے کہا چلو یہ تو نہیں مانے گا، تو صحابی کے جواب سنو، صحابی کہہ رہا ہے آپ اپنے سودے سے انکار تو نہیں کرو گے نا؟ اس نے کہا میں بیوقوف ہوں کہ میں انکار کروں گا، مجھے پورا باغ ملنا ہے۔ اب صحابی کی فکر آخرت پر ہے اور اس آدمی کی فکر دنیا پر ہے۔ تو جب صحابی نے کہا چلو باغ آپ کو ہو گیا اور ایک کھجور کا درخت میں رہا، واپس آئے مجلس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے نبی درخت میں نے لے لی۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کس طرح دیں گے؟
قیمت دی ہوگی کہ اس نے کہا اللہ کے نبی میرا وہ جو باغ ہے نا وہ میں نے اس کو دے دیا اور درخت جو ہے وہ میں نے لی. تو اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے کہ اس کو فرمایا کہ اب میرا رب کا فیصلہ تبدیل ہو گیا. اب میرے رب نے آپ کے لیے جنت میں کھجوروں کے باغات لگائے اور ہر باغ میں آپ کے لیے ایک کوٹھی بنا دی, ایک محل. تو صحابی کا یقین دیکھو, وہ اتنا خوش کے مجلس سے نکلا اور ڈائریکٹ کیا اپنے اس باغ میں اس کا گھر تھا, تو اندر بھی نہیں جاتے ہیں کہ نیت میں کوئی فرق نہ آئے. باہر کھڑے ہیں اور اپنی بیوی کو بتاتے کہ یا ام طہرہ باہر نکل آؤ. اندر بیوی بھی پریشان ہوئی کہ کیا ہو. یہ نے کہا کیا ہوتا ہے کہ باغ ہم نے اللہ اور رسول کو دے دے, آپ نکل آئے. اگر اس زمانے کی بیویاں ہوتی ان کا کیا جواب ہوتا؟ ہمارے دور کی بیویاں ہوتی تو کیا کہتی؟ لیکن وہ بھی صحابیہ ہے, وہ کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں مرحبا مرحبا ربح البیت, آپ کو بہت مبارک ہو, آپ نے بہت بہترین تجارت کی. اپنا سامان لے کر باہر نکل آئے اور باغ جو ہے وہ اللہ اور رسول کو. یہ ہے صحابہ اکرام کے. اسی وجہ سے